خلاصہ اپنی مدد آپ ایک آزمایا ہوا مقولہ ہے جو انسانوں اور قوموں کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ اگر اپنی مدد آپ کا جذبہ کسی ایک شخص میں پایا جائے تو یہ اس کی حقیقی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر یہی جذبہ بہت سے افراد میں پایا جائے تو یہ قومی ترقی اور قومی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس جب کسی شخص کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں اپنی مدد آپ کا جذبہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے اپنی عزت کا احساس جاتا رہتا ہے۔ جب یہ حال پوری قوم کا ہو جائے تو وہ قوم دنیا کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ قدرت کا اصول ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسی ہی اس کی حکومت ہوگی، اور تجربہ بتاتا ہے کہ قوم کے رنگ ڈھنگ، اخلاق اور رہن سہن کا عکس اس کی حکومت میں ملتا ہے۔ اور قوم چونکہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے اگر فرد ترقی کرتا ہے تو پوری قوم ترقی کرتی ہے، اور اگر فرد میں برائیاں پیدا ہو جائیں تو پوری قوم میں برائیاں پھیل جائیں گی۔ ان برائیوں کو کوئی باہر کی طاقت دور نہیں کر سکتی، یہ صرف اسی وقت مٹ سکتی ہیں جب ہر شخص اپنی زندگی سے ان برائیوں کو دور کر کے ترقی کرنے کا عزم کرے گا۔ بس قوم کی سچی خیر خواہی کی صورت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح کرے۔ جب یہ بات درست ہے کہ ہر شخص یا قوم اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے تو اس آسرے پر بیٹھے رہنا کہ باہر سے کوئی آ کر اصلاح کرے، حماقت ہے۔ غلام وہ شخص یا قوم نہیں جسے کسی ظالم نے خرید لیا ہو یا کسی بیرونی حکومت نے اسے زبردستی اپنی رعایا بنا لیا ہو، بلکہ غلام وہ قوم ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی اور جہالت جیسی برائیوں میں مبتلا ہو اور ان کی خود اصلاح نہ کرنا چاہتی ہو۔ حکومت یا حکومتی انتظامات میں خواہ کتنی ہی تبدیلیاں کیوں نہ کی جائیں، ان سے ایسی قوموں میں اصلاح اور ترقی کا جذبہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ قومی ترقی کے لیے کسی رہنما کی تلاش کرتے ہیں یا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری ترقی کے سارے کام حکومت ہی کرے اور ہم خود کچھ نہ کریں۔ اس طرح قوم شخصیت پرست بلکہ طاقت کی پجاری بن جاتی ہے۔ جس اصول پر عمل کر کے دنیا کی بیشتر قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ ہے۔ حکومت سے عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش ایک پرانا خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو آئرلینڈ کے ایک مخلص رہنما ولیم ڈریگن نے پیش کیا تھا کہ ہماری قوم کی آزادی خود ہم پر منحصر ہے۔ اگر ہم محنت اور مستقل مزاجی سے اپنی صلاحیتیں ٹھیک طرح کام میں لائیں تو جلد ہی ہم خوشحالی اور آزادی کی نعمت پالیں گے۔ در حقیقت انسان نے موجود ترقی پچھلی نسلوں کے مسلسل کام کرتے رہنے سے حاصل کی ہے۔ ہر نسل نے جو بھی کام کیے، اگلی نسل نے انہیں اپنی جد و جہد سے آگے بڑھایا، تب کہیں جا کر ہمیں یہ تہذیب اور اس کی نعمتیں ملی ہیں۔ لیکن ہمیں اس تہذیبی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جانے کی بجائے اسے ترقی دے کر اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قوم کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے کارناموں کی بنا پر کسی بڑے آدمی سے کم نہیں ہوتا۔ یہ روزمرہ کا تجربہ ہے کہ انفرادی کردار کا دوسروں پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور یہی عملی تعلیم ہے، یہی وہ علم ہے جو انسانوں کو انسان بناتا ہے۔ اس سے لوگوں میں اعلیٰ اوصاف اور کردار پیدا ہوتے اور پھیلتے ہیں، اور اسی سے ہر انسان اپنا فرض پہچانتا اور اس کو بجا لا کر اپنا مستقبل سنوارتا ہے، اور یہ علم کتابوں سے نہیں، مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔